مظفرآباد میں قدم رکھتے ہی ایک طرف دریاؤں کی گونج اور پہاڑوں کا اجالا تو دوسری جانب وقت کی مار کھائے ہوئے مندر اور گردوارے۔ یہ کھنڈرات محض ٹوٹے ہوئے پتھر نہیں بلکہ صدیوں پرانی تہذیب اور عقیدت کی وہ داستان ہیں جو اس شہر کی پہچان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ مظفر آباد شہر جو ہے وہ بڑا ایک تاریخی شہر ہے، اور یہ 17ویں صدی عیسوی میں باقاعدہ شہر کے طور پہ قائم ہوا۔ یہاں مظفر خان جو کہ بمبا رولر تھے، انہوں نے جو مانسہرہ اور مظفر آباد یہ اکٹھا ایک علاقہ تھا، اس کو پکھلی کہتے تھے، تو یہاں پر انہوں نے اپنی حکومت قائم کی، اور یہاں پر مختلف جگہوں سے، سوپور سے، مانسہرہ سے، مختلف جگہوں سے لوگ لا کر بسائے۔ تو یہ ایک ایسی یونیک جگہ ہے جہاں پر 3 دریا آپس میں ملتے ہیں، تو شاید دنیا کے اندر ایسی جگہیں بہت ہی کم ہے، اور بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ یہاں پر بڑا معروف شعر پڑھا تھا بادشاہ جہانگیر نے اسی جگہ پہ، یہ پریس کلب کے پاس ہی بیٹھ کر، تو اس کے جہانگیری میں بھی یہ چیز مذکور ہے، اگر فردوس بروئے زمیں است، ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است۔ ان ورثوں میں سب سے نمایاں دریائے نیلم اور جیلم کے سنگم پر کھڑی بارادری ہے۔ اس کی تعمیر 1885 میں اس وقت کے مہاراجہ رنبیر سنگھ نے کروائی تھی۔ رنبیر سنگھ بارادری مظفرآباد یہ دریائے جیلم کے دونوں کناروں کے واقعہ ہے، اور اس کی ایک تاریخی اہمیت سے ہٹ کے جو امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ خوبصورت امتزاج ہے کشمیری کرافٹ مینشپ کا، اور اسپیشلی جو کشمیر جس کانٹیکس میں فیمس تھا کہ پتھروں کے اوپر کاونگ اور چیزنگ میں یہاں کے جو کاریگر تھے ان کا مقابلہ کسی بھی دنیا کے باقی جگہوں پہ رہنے والے کاریگروں، ایون کہ قرون وسطیٰ کے اندر جو لوگ پتھر کی چیزنگ وغیرہ کرتے تھے ان کے مقابلے میں ہمارے جو کشمیر کے کرافٹ مین ہیں ان کا کام بہت فیمس تھا۔ لہٰذا اس کی تاریخی حیثیت، اس کی جو اسکل اور ایستھیٹک کے لحاظ سے اس ون آف دا بیوٹیفل جس کو آپ کہیں یا گرینڈ بلڈنگ آف مظفرآباد ہے، اور ابھی بھی اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود اور موسم کی تبدیلی بھی اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکی، جس کی واضح ثبوت یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ یہاں پہ فلڈز وغیرہ آتے ہیں ہمیشہ یہ بارادری اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے، جس سے ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ یہ اس کی پائیداری کو ریفلیکٹ کرتی ہے، جو ایک اور اینگل ہے کشمیری کرافٹ مینشپ کا۔ صدیوں پرانی یہ عمارت اپنے منفرد طرز تعمیر اور مضبوط بنیادوں کی وجہ سے آج بھی اپنی اصل شکل میں قائم ہے، جہاں بہتے پانیوں کی مدھم آواز اور پتھروں کے قدیم ستون ایک ایسا امتزاج پیش کرتے ہیں جو فطرت اور تاریخ کو یکجا کر دیتا ہے۔ یہاں پر ایک بڑا پراسپر کر گیا خاندان، ایک بہت امیر کبیر خاندان تھا، انہوں نے یہاں پر ایک مندر بنایا، سیتا رام کا مندر، وہ مدینہ مارکیٹ کے اندر ہے، تو آج بھی وہ مندر بھی، اس کے آثار بھی یہاں پر موجود ہیں۔ پریس کلب کے پاس بھی ایک مندر اس دوران تعمیر ہوا، اس کے بالکل سامنے اکبر کی ایک سرائے بھی ہے، وہاں پر تعمیر کی ہوئی ہے۔ بادشاہ اکبر جب یہاں پر آیا تھا تو وہاں پر ایک سرائے باقاعدہ تعمیر ہوئی۔ پھر یوسف شاہ چک یہاں کا جو جموں کشمیر کا ایک رولر تھا آخری، اس نے یہاں پر ایک قلعے کی بنیاد رکھی جس کو رتا قلعہ کہتے ہیں۔ مظفرآباد کے مندر اپنی خاموش دیواروں اور ٹوٹے ستونوں کے ساتھ یوں محسوس ہوتے ہیں جیسے ہر اینٹ اور پتھر ایک طویل داستان سنانا چاہتا ہو۔ یہ یاد دلاتے ہیں کہ ورثے کی اصل طاقت صرف اینٹیں اور پتھر نہیں بلکہ وہ یادیں اور کہانیاں ہیں جو نسل در نسل آگے بڑھتی ہیں۔ جو مندروں کی صفائی ستھرائی ہے اس کو میونسپل کارپوریشن 100% انشور کرتی ہے کہ ان کی صفائی ستھرائی یا ان کے ارد گرد قریب کوئی انکروچمنٹ یا کوئی ایسی چیز بھی ہو، اس پہ ہم 100% نظر بھی رکھتے کہ نہ ہو۔ اور آپ دیکھیں جو پچھلے ٹنیور سے، جب سے میرا ٹنیور شروع ہے، کہ جو مظفرآباد شہر میں نیچے ایک مندر تھے، ایک مدینہ مندر، اس طرح ہم نے پوری نظر بھی رکھی ہوئی ہے کہ ادھر کوئی انکروچمنٹ نہ، اور پراپر ان کی صفائی ستھرائی ہم ڈیلی وائز یا ہفتے میں پراپر ان کی کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا یہ داستانیں مستقبل میں بھی سنائی دیتی رہیں گی یا وقت کی دھول میں ڈوب کر ہمیشہ کے لیے کھو جائیں گی؟ ثاقب علی، JB کنیکٹ، مظفرآباد۔